شیخ صاحب السلام علیکم. کدوں تشریف لے آئے تسی؟ ہاں جی وہ اب تھی شامل ہو گئے ماشاء اللہ. ہاں بڑی ہمت کی تھی تسی. بڑے پرانا ساتھ پھر رشتہ داری. انہوں کا بڑا بیٹا جڑا مبارک سلیم احمد آپ کا داماد ہے؟ میرا داماد جی. ہے. جدوں پیدا ہویا سی تے اصغر صاحب نے سی دو مبلغ. ادوں تو داماد نہیں سی. ادھر داماد نہیں سی لیکن لائم لائٹ شیخ صاحب اور مولوی سلیم صاحب بڑے پرامیننٹ سن. اچھا. یہ بچہ پیدا ہوا اصغر صاحب نے پھر دونوں کا نام رکھتا مبارک سلیم احمد. اچھا. پھر میری مولوی سلیم صاحب کے حوالے سے رکھا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تھوڑے نال مبارک ہو گیا. کمال ہو گیا. ہاں بڑا ساتھ دیتا انہوں نے. تکلیف تھی وقت بھی مشکلات کے وقت بھی. بڑا دلیر آدمی سی. اصغر لون صاحب؟ جی نہیں بہت میں جانتا ہوں ان کو. میرے ساتھ تو بہت تعلق تھا ان کا. مجھے پتہ ہے. اور مجھے اپنے شکار کی کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے. بہت سادہ اور صاف انسان تھے. شکاری اور کھلاڑی. ہاں اور بے مبالغہ شکاری تھے. جی جی شکاری عام اکثر مبالغہ کر دیتے. یہ ان کی خاص خوبی تھی کہ بلا مبالغہ شکاری تھے. حضور ایک سرور خاصان تھے سپرنٹ پولیس. ہاں جی. تو میں ڈڈو میں تو نیروبی جا رہی سی وایا روڈ. تو میں کہنے لگے شیخ صاحب کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے. میں کہنے جی کہنے لگا نہ کرنا میرے نال چلنا. اچھا. وہ جس وقت اسی اکٹھے ہو گئے کہنے لگے میں جد بھی اس روڈ تو گزریا میں شیر کا شکار کرنا. اچھا. میں کہ بڑے شکاری گپی بڑے ہوتے ہیں. کہنے شیخ صاحب دیکھ لینا. اچھا. کوئی حضور اسی 50-60 میل ایک بباٹی جگہ آتی ہے ہلی اسٹیشن. اتنے پہنچے 2 شیر گزر رہے سن. اچھا. انہیں کہا لاری والے کھڑا کر دے. رائفل وہ کول سی. بھائی صاحب نے چلاتی گولی. وہ زخمی ہو گئے مرے نہیں. تھوڑی دیر بعد ہیٹھا اترے نال انہوں نے پیچھے پیچھے. میں بھی بے وقوفی کے نال پیچھے پیچھے. میں تو 100 فٹ بعد واپس آ گیا. میں تو رائفل ہے میرے کو تو کچھ نہیں ہے. خیر وہ پھر میں نے دسیا انہوں نے کوئی 2000 گز تے کہ ندی کے کنارے شیر بیٹھا ہے. اتنے پھر انہوں نے شوٹ کیا تو مر گیا. کہنے لگے شیخ صاحب آ جاؤ. میں گیا حضور دے پیروں منہ ہاتھ لگایا. 12 فٹ لمبا شیر حضور. ہاتھ لاندے لاندے بھی سارے کلاس کے بعد گزر جانا ہے. 12 فٹ لمبا. وہ پھر لیبر نے بلایا چک کے لے گئے روشے. تو میں نے فوٹو بھیجا. اچھا. حضور وہ احمدی تو نہیں سی لیکن بڑی عقیدت رکھتا سی. سرور خان صاحب. حضرت خلیفہ ثانی دی وفات تے ربا آئے ریٹائر ہونے کے بعد. ہاں لیکن میرا خیال ہے فی الحال بس کر دیں جنازے تو پہلے ہی شامل ہوئے سن جنازے وچ. کون جی؟ سرور شاہ صاحب سرور خان صاحب. نہیں حضرت خلیفہ ثانی دی وفات تعزیت واسطے آئے سن بعد. اچھا بعد میں کہ جنازے شامل نہیں نہ ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہوں شروع کر دی کلاس. جی 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 کیونکہ شکار دیا گلاں شروع ہو گئی پھر تو نہیں گا وقت ملنا. حضور تسی بھی کرے کرو نا شکار. میں شکار ہی کر رہا ہوں. تو پتہ نہیں لگیا ابھی تک. یہ تو بڑا بڑا شکار. ہاں بس ٹھیک ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اس وقت سے ہو گیا کہ شیخ صاحب کی مجلس بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ بات چلتی رہتی ہے. ٹھیک نہیں؟ اچھا جی. آیت اما تخافن. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وإما تخافن من قوم خیانة اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا احتمال ہو یا ایسے آثار ظاہر ہوں کہ تم سمجھو کہ وہ خیانت کر رہے ہیں فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو ان پر اس عہد کو برابری کے ساتھ پھینک دو. یہ مفہوم سمجھنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ عہد شکنی واضح نہ ہو لیکن کسی حد تک اس ان کے عہد میں کمزوری نظر آئے اور نظر آ رہا ہو کہ وہ اس عہد سے کھسک رہے ہیں اور بعض پہلوؤں سے اس کا حق ادا نہیں کر رہے. ایسی صورت میں یہ حق تمہیں نہیں ہے کہ تم پورا عہد توڑ دو بلکہ علی سوا جس حد تک وہ عہد کے بعض پہلوؤں سے گریز کر رہے ہیں بین ہی اسی حد تک تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاؤ. لیکن پورا عہد جب تک یقینی نہ ہو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا. یعنی ان کی خیانت جب تک یقینی نہ ہو جائے. اس لیے یہاں خانوں کا لفظ نے استعمال فرمایا اما تخافن من قوم خیانتاً اگر تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ خیانت یعنی یقینی طور پر خوف رکھتے ہو. یہ بھی ایک تشریح طلب بات ہے. تخافنہ میں تو نون ثقیلہ ہے. خوف ضرور تمہیں پیدا ہو اور اما ہے شرط اور شرط اور یقین دونوں ویسے اکٹھے نہیں چلا کرتے. تو مراد یہ ہے اگر ایسی صورت ہو کہ تمہیں ایسا خوف ہو جس میں یقین غالب ہو کہ وہ عہد شکنی پر تلے بیٹھے ہیں اور کچھ عہد شکنی کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں تو جس حد تک وہ آثار ظاہر ہوں اس حد تک تم ان کے اوپر بات الٹا دو. یعنی تم بھی اسی حد تک عہد شکنی تو نہیں کرو گے مگر ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاؤ گے. پھر ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاؤ گے. ان اللہ لا يحب الخائنین خیانت کے مرتکب تم نے نہیں ہونا. بہرحال یہ جو ہے آخری اس کا بند ان اللہ لا يحب الخائنین اس سے مراد یہ ہے کہ کسی صورت بھی بہانہ بنا کر مخالف قوم پر خیانت کا الزام لگاتے ہوئے تم خود خیانت کے مرتکب نہ بن جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں رن اوے ود وہی محاورہ عربی میں بھی ہے سبقو کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اور لے بھاگے ہیں اس بات کو.
تو اپنے مقصد کو حاصل کر گئے ہیں. سبقو سے مراد یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کر گئے ہیں. انہم لا یعجزون، وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے، یعنی خدا تعالیٰ کے کاموں کو یا ان مومنوں کو جو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے معاملات کو نبھا رہے ہیں. یہاں وہی پہلو ہے خیانت والا ہی کہ مخفی طریق پر مخفی ہاتھ سے وہ بعض خیانتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مومنوں کو یا پتہ نہیں چلا یا انہوں نے جوابی کارروائی اس طرح نہیں کی. حالانکہ مومن نظر تو رکھتے ہیں، اس خوف سے پوری جوابی کارروائی نہیں کرتے کہ کہیں وہ خیانت کے مرتکب نہ ہو جائیں، اور اللہ خیانت کو پسند نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں بعض دفعہ دشمن سمجھتا ہے کہ ہم نے دھوکہ دے دیا ہے، ہم سبقت لے گئے. حالانکہ دھوکہ نہیں دیا ہوتا، مومن کسی اور توکل کی بنا پر کسی اور کی رضا کی خاطر احتیاط کر رہا ہوتا ہے. فرمایا جہاں تک اس احتیاط کی وجہ سے ان کے غالب آنے کا تعلق ہے، یہ وہم ہی وہ دل سے نکال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا وکیل ہے، ان کا کفیل ہے، کسی صورت بھی ان کو غالب نہیں آنے دے گا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ مضمون اس خیانت والے مضمون سے گہرا تعلق رکھتا ہے، پہلے الگ جگہ بیان ہو چکا ہے، اب اس کی تکرار یہ حکمت رکھتی ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، ان کے لیے تیاری کرو جہاں تک تمہیں توفیق ہے، من قوتٍ، مضبوطی کے ساتھ یعنی طاقت میں اضافہ کر کے، ومن رباط الخیل، اور گھوڑے باندھ کر، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو ڈرا رہے ہو، ترہبون و عدوکم، اور اپنے دشمن کو ڈرا رہے ہو، وآخرین من دونہم، اور ان کے پیچھے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ڈرا رہے ہو. مراد یہ ہے کہ عہد کی پابندی پر انحصار نہیں کرنا. ایسے لوگوں سے تمہارا واسطہ ہے جو خائن لوگ ہیں. تمہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ عہد کی پابندی کرو تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ احتیاطوں سے غافل ہو جاؤ. ایک خائن قوم سے واسطہ ہے، اس لیے اپنی دفاعی تدبیروں کو مضبوط ہی نہ کرو بلکہ اتنا مضبوط کرو کہ دشمن بھی عہد کی پابندی پر پابند مجبور ہو جائے، یعنی اس کو تمہارا خوف رہے، وہ یہ دیکھے کہ یہ طاقتور ہو رہے ہیں اور اپنے خود حفاظتی کے سارے سامان انہوں نے کر لیے ہیں، اس لیے اس کو تمہاری شرافت کی وجہ سے عہد شکنی پر مزید جرأت نہ ہو، اور اس وجہ سے کہ تم عہدوں کے پابند ہو اور دیانتدار ہو، وہ تمہاری ان باتوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں. بس عہد اپنی جگہ اور جنگی تیاری اپنی جگہ، اور جنگی تیاری اس حد تک کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھو. رباط الخیل میں یہ مضمون داخل ہے اور پہلے بھی اس پر گفتگو گزر چکی ہے کہ جہاں خطرہ ہے وہاں تمہاری حفاظتی سامان دشمن کو دکھائی دینے چاہیے. ان کو معلوم ہو کہ ان کی کوئی سرحد بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے لحاظ سے غیر محفوظ ہو، جس پر انہوں نے حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی ہوں، تاکہ جو ظلم کے خیالات ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور وہم بھی ان کو نہ ہو کہ ہم اچانک حملہ کر کے ان سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ایک یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، جس میں فرمایا تھا شرد بہم من خلفہم، شرد بہی من خلفہم، شرد بہم ہے، شرد بہم من خلفہم، ان پر ایسی چوٹ مارو کہ پچھلے ڈر جائیں. یعنی اس میں چوٹ مارنے میں دل کی سختی یا ظلم اس کا محرک نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو خام خواہ تکلیف سے بچانے کا خیال محرک ہے. بالکل برعکس مضمون ہے. اگر چند کو سختی سے سزا مل جائے اور پچھلے بچ جائیں
تو یہ ایک احسان ہے نہ کہ سختی. تو فرمایا کہ یہ صرف لڑائی کے دوران حکمت عملی نہیں رہنی چاہیے بلکہ دفاع کے وقت بھی یہ حکمت عملی پیش نظر رہے کہ اگر تم نے سرحدوں پر کوئی حفاظت کی اور مضبوطی سے نمایاں طور پر وہاں حفاظتی اقدامات کیے تو وہ جو پیچھے لوگ ہیں ان تک بھی خبریں پہنچیں گی اور ان کے دل میں بھی حملے کا خیال تک پیدا نہیں ہوگا. بس امن کے مستحکم قیام کے لیے خود حفاظتی کی تدابیر کو اختیار کرنا اور اس طریق پر اختیار کرنا کہ دشمن کو دکھائی دے یہ ضروری ہے. اسی لیے جب کولڈ وار ہو رہی تھی روس اور امریکہ کے درمیان تو بسا اوقات آپ مختلف رسائل میں وہ مضامین پڑھتے ہوں گے جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ امریکہ یہ بیان کرتا تھا کہ ہمارے اندر مارنے کی یہ طاقت پیدا ہو چکی ہے, ہمارے اندر دفاع کی یہ طاقت پیدا ہو چکی ہے. اور وہ باتیں جن کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ فوجی راز ہیں ان کو کھلے مضامین کی صورت میں اخبارات میں اور میگزینز میں شائع کیا جاتا تھا. یہ رباط الخیل ہے, سرحدوں پر گھوڑے باندھیں, حالانکہ وہ پیچھے ہیں لیکن سرحد پر باندھنے سے جو یہ مقصد تھا کہ کنارے بھی محفوظ ہوں اور تیاری دشمن کو نظر آ جائے, وہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس قسم کے مضامین خود شائع کرواتے تھے. اور روس بھی اس کے مقابل پر اسی طرح اپنے رسائل میں اپنے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے بتاتا تھا اور اس سے ان کے عوام تو آگاہ ہوتے ہوں یا نہ ہوں لیکن دوسرے خبریں لے کر پھر اپنے عوام کو بتاتے تھے کہ روس کی یہ تیاری ہے. تو فوجی تیاری کا ایک پہلو فوجی تیاری کے دکھاوے سے تعلق رکھتا ہے جو امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے پھر دشمن کو رعب پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہم, ان کے سوا اور بھی ہیں جو اس سے تمہاری ان تیاریوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور ناحق تمہارے خلاف فوجی تیاریاں نہیں کریں گے. لا تعلمونہم, وہ لوگ ایسے ہیں جن کو تمہیں علم نہیں ہے. اللہ یعلمہم, اللہ ان کو جانتا ہے. اس لیے جن کا تم علم نہیں تم سمجھتے ہو وہ ہیں ہی نہیں. حالانکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اگر پتہ چلے کہ تم غافل ہو تو یقیناً تمہارے خلاف فوجی تیاریاں شروع کر دیں گے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون, اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یوفی الیکم, وہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے یا تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اب یہاں اس مال کے خرچ سے کیا تعلق ہوا اچانک؟ اگر جنگ شروع ہو چکی ہو تو لوگوں کے دل خود بخود خرچ پر کھل جاتے ہیں. اگر تیاریوں کے خرچ ہوں تو اس میں عموماً ایسی تحریص نہیں ہوتی اور اس وقت وہ بوجھ محسوس زیادہ کرتے ہیں. جنگ کے دوران تو سب لوگ اپنے سب کچھ لوٹانے پر تیار ہوتے ہیں, مگر امن کی حالت میں جو جنگی ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں وہ بہت دور بھر معلوم ہوتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ نظام کا اس جنگی نظام کا انحصار چندوں پر تھا اور توئی قربانیوں پر تھا, اس لیے ہو سکتا تھا کہ مسلمان محسوس کرتے کہ لڑائی تو ہو کوئی نہیں رہی, رباط الخیل ہی نے ہم سے بہت کچھ مطالبے شروع کر دیے ہیں. تو فرمایا کہ جو کچھ بھی خدا کی راہ میں تم سے طلب کیا جاتا ہے تم اس کا بوجھ دل پہ محسوس نہ کرو. اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے یوفی الیکم, یہاں اجر کی بات نہیں ہو رہی, دنیاوی طور پر بھی وہ لوٹا دیا جائے گا. اور یوفا کا مطلب ہے بھرپور صورت میں, یعنی جتنا تم نے دیا ہے اس سے زیادہ عطا کیا جائے گا. اور یہ وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو جماعت احمدیہ روز مرہ اپنے حق میں پورا ہوتے دیکھتی ہے, اور مالی قربانی والے خدا تعالیٰ
قربانی والوں کو خدا تعالیٰ کبھی غریب نہیں رہنے دیتا، بلکہ جتنی قربانیاں کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ ان کو عطا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس اجر کا معاملہ جو قیامت کے بعد ہے، یعنی اخروی زندگی میں ہوگا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی خدا کی راہ میں مالی قربانی کرنے والے محروم نہیں رہا کرتے، بلکہ ان کی حالت پہلے سے ہمیشہ بہتر ہو جاتی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو بھی صلح کی طرف جھک، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کر۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، یہاں صلح کی طرف جھکنے میں کچھ خطرات بھی درپیش ہیں، جن کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ خائن ہیں، دھوکے باز ہیں، اس لیے صلح کے پردے میں کئی قسم کے دھوکے دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ان نا انجانے خوفوں کا تعلق ہے، ان کی وجہ سے صلح سے نہ رکنا، ان کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، هو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمہاری دعائیں بھی ہوں گی اور جن خطروں کا تمہیں علم بھی نہیں اس کے علم میں ہوں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس اگر تمہیں یہ خطرہ ہو صلح سے کہ وہ تمہیں دھوکہ نہ دے رہے ہوں، ان یریدو، اگر وہ چاہتے ہیں حقیقت میں کہ وہ تجھے دھوکہ دے دیں، تو یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہت کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ہاں وہی تو ہے جس نے تیری نصرت فرمائی، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے بھی تیری مدد کی۔ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اب یہ دو باتیں ہیں جن کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری مدد فرمائی، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے بھی۔ ایدہ کا مطلب ہے مدد کی، بے نصرہ اپنی نصرت کے ذریعے، وبالمؤمنین، اور مومنین کے ذریعے نصرت دے کر بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنوں کی کارروائی تھی صرف اسی پر انحصار نہیں تھا، اپنی ذات میں مومنوں کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہوتے، یا دشمن دھوکہ دیتا تو مومنوں کی اجتماعی طاقت اس کے مقابلے کے لیے کافی ہوتی۔ فرمایا خدا نے غیب سے تیری نصرت فرمائی اور اس کمی کو پورا کر دیا جو مومنوں کی کمزوری کی وجہ سے ایسے موقع پر تیرے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ پس توکل اصل اللہ کی نصرت پر ہے، لیکن مومنوں کی مدد ایک ظاہری صورت میں بھی تجھے حاصل ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ نہ بھی ہوتی تو اللہ کی مدد کافی ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اسی طرح کام کیا کرتا ہے کہ ایک انسانی کوشش کا پردہ بھی درمیان میں رہتا ہے۔ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ انسانی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک چیز حاصل ہو گئی، مگر اگر نصرت کا ہاتھ اٹھ جاتا تو مومنوں کی حقیقت کھل جاتی کہ ان میں کتنی طاقت ہے۔ تو دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اولیت دی ہے اپنی نصرت کی، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے بھی تیری مدد فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایدہ کا بنصرہ ہی میں ایک وہ اور بھی مفہوم تھا جو اب ظاہر فرما دیا گیا، الف بین قلوبہم۔ یہ مومن کبھی بھی ایک مضبوط طاقتور جماعت نہ بن سکتے تھے اگر ان کے دل آپس میں بندھے نہ ہوئے ہوتے جس طرح اب اخوت کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور عربوں میں ایسے اختلافات رکھنے کا مادہ تھا
کہ بات بات پر لڑ پڑتے تھے، بات بات پر ناراض ہو جایا کرتے تھے. بس مومنوں کی جو اپنی حیثیت تھی وہ عرب کے رہن باشندے ہی تھے، وہی مزاج رکھتے تھے جو عرب رکھا کرتے تھے. تو محض مومنوں پر انحصار ہو نہیں سکتا تھا جب تک ان کی ان فطری کمزوریوں کو خدا تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحم کے ذریعے دور نہ کر دیتا، یا ان کا ایسا ازالہ نہ فرماتا کہ یہ لڑنے اور الگ الگ ہو جانے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے رشتوں میں جکڑ دیے جاتے. یہ مضمون ہے جو ایدکا بے نصر ہی میں داخل ہے. وہ کون سی نصرت ہے؟ اور بھی بہت سے ذرائع ہیں. ایک یہ کہ اس لڑنے جھگڑنے والی قوم کو دیکھو کیسا یکجان کر دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے نصرت تھی. محمد رسول اللہ میں فی ذات ہی اپنے تمام کمالات کے باوجود یہ طاقت نہیں تھی کہ عربوں کو اکٹھا کر دیتے. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی 100 سال تک لڑائیاں لڑنے والی قوم تھے. کسی کی بے عزتی ہو گئی کسی سردار کی بیوی کی تو دوسری قوم نے اس کے خلاف لڑائی شروع کر دی، یلغار کر دی، اور واقعتاً کئی 100 سال لڑائیاں ہوئی ہیں. کبوتری کے انڈوں تک کے اوپر اختلاف کی وجہ سے لڑائیاں ہو گئی ہیں. کیا ہوئی تھی وہ لڑائی کبوتری کے انڈے کے اوپر؟ جنگ بؤاس. ہاں جنگ بؤاس تو نام ہے. کیا اختلاف کیا ہوا تھا انڈے کے اوپر؟ کبوتری نے انڈا دے دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، کسی دوسرے کی اونٹنی نے وہ اس پتے کھاتے ہوئے وہ گھونسلے سے وہ انڈا گرا دیا یا گھونسلہ گر گیا، اور جس کو اچھا لگ رہا تھا وہ انڈا، جس سردار کی بیوی کو، اس نے اس پر واویلا شروع کر دیا. بس ایک پرندے کے انڈے کے ضائع ہونے پر 1000 ہاتھ جانیں گئیں، بے حد خون بہایا گیا. اور کتنی دیر تک رہی تھی یہ جنگ بؤاس؟ پورے 100 سال. اب دیکھ لیں 100 سال یا زائد. ایک تو مجھے 200 سال کی بھی یاد ہے. 100 سال جنگی تھی. 100 سال بھی تھوڑے تو نہیں ایک انڈے کے اوپر. یہ ہے بات. کون لوگ تھے جن میں سے جو مومن بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، اور پھر ان کی جو کایا پلٹی ہے، ایک دوسرے کے اوپر جان نثار کرنے والے ہو گئے. یہ وہ اعجاز ہے جو اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا. چنانچہ فرما رہا ہے آگے آتا ہے، ہاں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو آپس میں محبت کے رشتوں میں باندھ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگرچہ عرب کے باشندوں کو روپے پیسے کی بھی بڑی محبت تھی اور ضرورت مند بھی تھے. فرمایا یہ ان کے جو اپنا مزاج ہے اپنی خاص عزت کا اور حمیت کا، وہ ایسا ہے کہ اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی ان پر خرچ کر دیتا تو اکٹھے نہ ہو سکتے. کیونکہ غیرت ان کی اتنی تیز تھی کہ اس کے مقابل پر ہر دوسری حرص، ہر دوسری ضرورت بے معنی ہو جایا کرتی تھی. تو یہ بہت بڑا اعجاز ہے. ہمارا سب دنیا کی دولتیں بھی تو ان پر خرچ کر دیتا تو یہ اکٹھے نہ ہو سکتے. اب اس میں ایک بہت عظیم الشان جواب ہے مستشرقین کے اعتراضات کا کہ یہ لٹیرے اکٹھے ہوئے تھے اس گرد. جنگ میں مال غنیمت کی تمنا میں، اس کی حرص میں یہ لوگ لڑائیاں کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم بڑے ایسے معترض بڑے بیوقوف اور گدھے ہیں، ان کو عربوں کی فطرت کا ہی پتہ نہیں. مال سے پیار ہوگا مگر ذاتی حمیت اور غیرت اتنی زیادہ سخت تھی اور اتنی سربلند تھی کہ کوئی دنیا کا مال، کوئی حرص اس سر کو جھکا نہیں سکتی تھی. بس جو کچھ واقعہ ہوا ہے یہ اعجاز ہوا ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کی وجہ سے اور تصرف کی وجہ سے ایسا ہوا. انہ عزیز حکیم، وہ غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے.
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. بس اس تفصیل کے بعد کس قسم کے لوگ یہ بن چکے ہیں. فرمایا اے نبی تیرے لیے اللہ اور جو مومنوں میں سے تیرے پیچھے چل رہے ہیں وہ بہت کافی ہیں. اب اس طاقت کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، عاجز نہیں کر سکتی. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. یہاں سے پڑھنا ہے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَنْ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللہ غفور رحیم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین آووا ونصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض وإلا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا أولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال کی تحریض کرتا رہے، ترغیب دیتا رہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن جس حالت میں تبدیل ہو چکے تھے ان میں اب از خود جنگجوئی کا مادہ نہیں رہا تھا. اور یہ ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ احمدی ہونے کے بعد وہ لوگ جو پہلے لڑاکا بھی ہوں ان کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ امن پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں لڑائی جھگڑوں سے اور فسادات سے. الا ماشاء اللہ وہ ہر قوم میں استثناء موجود ہیں.
تو ان کی تو کیا پلٹ گئی تھی. وہ جب ایک ہوئے ہیں تو کسی ایک طرف سے ان کی طاقتوں نے کسی دوسری طرف رخ بدلا ہے, اور وہ جو ایک دوسرے سے جنگ و جدال کی کیفیت تھی وہ ہٹی ہے تو ایک ہوئے ہیں, ورنہ بیک وقت یہ دونوں باتیں نہیں رہ سکتی. تو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہیں وہ ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں, اور جب وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اشتعال کی بجائے محبت میں اور باہمی تعاون میں اور مغفرت میں ان کو مزہ ملتا ہے. تو اس طرح وہ جنگجو نہیں رہتے. اس لیے فرمایا کہ ضرورت تو ابھی جنگوں کی ہے, اور یہ لوگ تو بالکل تبدیل ہو چکے ہیں, تیری محبت کے رشتوں میں اور آپس کی محبت کے رشتوں میں باندھے گئے ہیں. بس ان کو یاد دلاتا رہے کہ ان کو لڑائیاں بھی درپیش ہوں گی اور دشمن نے ان پہ حملے بھی کرنے ہیں, اس لیے اس کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اور جو صبر کا مضمون ہے اس کا بھی اس بات سے بہت گہرا تعلق ہے کہ انسان مشتعل ہونے والا نہ ہو. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشتعل ہو کر ہمہ وقت لڑائی پر تیار رہتا ہے وہ صابر نہیں ہو سکتا, اور جو صابر نہ ہو اس کو حقیقی طاقت نصیب نہیں ہوتی. عارضی طور پر ہنگامہ آرائی کی طاقت تو ہوتی ہے, لیکن مشکلات پر اور سخت جنگوں میں صبر کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی, یعنی جم کر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی اگر صابر نہ ہو. تو فرمایا کہ مومن باوجود اس کمزوری کے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو ان کو قتال پر آمادہ کرتا رہے, ہیں مضبوط, اور ان کی مضبوطی کا انحصار ان کے صبر پر ہے. چنانچہ فرماتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. باوجود اس حالت کے کہ طبیعت میں لڑائی کی طرف میلان نہیں رہا, پھر بھی ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور صبر نے ان کو خاص طاقت عطا فرما دی ہے. بس آج یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم میں سے 20 ہوں جو صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے نا. ٹھہریں, ہاں ٹھیک ہے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. میں اس لیے ذرا جھجکا تھا, یہ بعد میں ہونا ہے لیکن خبر پہلے آ گئی ہے. پہلے 1 اور 2 کی نسبت شروع میں ہے لیکن یہ آئندہ کی پیشگوئی ہے. ایک ایسا, یوں کہنا چاہیے, ایسا وقت آئے گا کہ وہ لوگ جو 20 ہوں تم میں سے یعنی مومنوں میں سے اور صبر کرنے والے ہوں, وہ 200 پر غالب آنے کی طاقت رکھیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000. اور اگر تم میں سے 100 ہوں یعنی وہی صبر کرنے والے تو وہ 1000 پر غالب آنے کی طاقت رکھیں گے. من الذین کفروا, ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. بأنہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ وہ قوم ہے یعنی کافروں کی جو سمجھ نہیں رکھتی, جو گہرے حقائق کو سمجھتے نہیں. یفقہون سے مراد صرف مذہب کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اسلام نے جو عقلوں کو روشن فرمایا تھا اور انسانی فطرت کے گہرے راز عطا کیے تھے, ان سے محرومی کے نتیجے میں یہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود اپنی طاقت سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ کون سے راز ہیں جو پہلے کھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لڑنا نہیں, آپس میں ایک جان ہو کے رہنا ہے. جن عربوں سے نکل کے آئے تھے ان میں تو بے حد اختلافات موجود تھے, اور بات بات پر الگ الگ سرداریاں قائم ہو جاتی تھیں. اکٹھے بھی ہوتے تھے تو اختلافات اندر رہتے تھے, صبر کی عادت نہیں تھی. تو ان باتوں کو یہ سمجھتے نہیں کہ ان کے خمیر میں ناکامی کا, ان کی ذات میں, ان کی نوعیت میں ناکامی کا خمیر پڑا ہوا ہے. یہ وہ غلبے والی طاقتیں رکھتے ہی نہیں ہیں.
بس ان بنیادی باتوں سے جو خدا نے سمجھائی ہیں، لا علمی کی نتیجے میں لا یفقہون، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ وعدہ فرمانے کے بعد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے سر دست تم سے تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پس سر دست یہ اصول ہوگا کہ اگر تم میں سے مئتن 100 صابرتن صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبو مئتین وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلبو الفین وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں ان دو آیات کے آپس کے تقابلی جائزہ میں بعض دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں جو پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی دفعہ 20 کو 200 پر غالب کہنے کا، غالب آنے کی خوشخبری دی تھی، 10 کو 100 پر نہیں۔ اس میں گہری حکمت ہے۔ تعداد کو اگر ایک کم تعداد کو اگر زیادہ تعداد پر غالب آنے کی طاقت ہو تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو جتنا کم کرتے چلے جاؤ وہ طاقت اسی طرح رہے گی۔ اگر 10 لوگ 100 پر غالب آ سکتے ہوں تو غلط ہے کہ ایک آدمی 10 پر غالب آ جائے گا۔ جب وہ بکھر جائیں گے ایک ایک کر کے تو بعض دفعہ 2 پر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے بہت پر حکمت، اور مثالیں بھی ایسی دے رہا ہے جو بعین ہی صادق آنے والی ہیں اور سچی ثابت ہونے والی ہیں، کوئی فرضی باتیں نہیں بنائی جا رہی۔ اس لیے جب روب پیدا ہو جائے تو پھر تھوڑی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ جب ابھی روب نہ قائم ہوا ہو تو پھر تھوڑی جماعت اتنا بڑا غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ یعنی 1 اور 10 اور 1 اور 2 کی بحث نہیں کر رہا، میں 20 اور 100 کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں بڑے غلبے کا وعدہ ہے وہاں 20 سے بات شروع کی ہے کہ 20 بھی 200 پر غالب آ جائیں گے۔ جہاں تھوڑے غلبے کی بات ہے وہاں 100 سے بات شروع کی ہے کہ 100 تم میں سے 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو جتنی کمزوری ہو اتنا ہی ابتدائی تعداد کا زیادہ ہونا ضروری ہوا کرتا ہے، ورنہ ایک جماعت میں اگر کمزوری ہو تو بہت تھوڑی تعداد وہ کام نہیں کر کے دکھا سکتی جو وہی کمزور جماعت نسبتاً زیادہ تعداد میں اکٹھی ہو تو کر کے دکھا سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ قابل ذکر تھی جو بہت ہی اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ صحابہ جن کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ ایمان میں بھی آنے والوں سے بہت زیادہ قوی تھے، اور وفا اور خلوص میں بھی بہت زیادہ قوی تھے، آپس میں محبت کے رشتوں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ قوی تھے۔ تو الآن ضعف کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی تم میں خدا تعالیٰ کمزوری دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس کمزوری سے مراد اور قسم کی کمزوریاں ہیں۔ وہ کمزوریاں ہیں، اول تو نہایت سخت مشقت کے اور غربت کے حالات جن میں سے ان کو گزرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ کامیابیوں کے بعد ہتھیار بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نصیب ہو جانے تھے، گھوڑے اور اونٹ اور دوسرے ذرائع آمد و رفت بھی میسر آ جاتے، اور علاوہ ازیں جس جان بنتی، طاقت پیدا ہوتی۔ وہ لوگ جو فاقہ کش ہوں ان کے اندر ظاہری جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور جو غریب ہوں ان کے اندر اعلیٰ ہتھیار اور گھوڑے لینے کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ پھر ان کے ساتھ فوج میں ہر قسم کے آدمی شامل نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس سے اپنی جانے کو نذرانہ لے کر آتے ہیں، ہمیں بھی بھیجو جہاد میں، اور تو ان سے کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں،
میں تمہیں شامل نہیں کر سکتا، روتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ کمزوری ایمان کی نہیں بلکہ ایمان کا غیر معمولی وفور ہے، اس کے باوجود کمزوری ہے۔ اس لیے وہ ایمان ہے جو رفتہ رفتہ ان کمزوریوں پر غالب آنا تھا، اور اتنا قوی ایمان ہے کہ ان کمزوریوں کے باوجود بھی یہ نہیں فرمایا کہ برابر ایک ایک کی لڑائی ہوگی، تم فرمایا تم پھر بھی صلاحیت رکھتے ہو، انتہائی کمزور حالات کے باوجود تم میں طاقت ہے کہ ایک سے ایک دو پر غالب آ جائے، یعنی 100 اگر ہو، ایک سے مراد یہ ہے کہ 100 کی اکائی 200 کی تعداد پر غالب آ جائے گی۔ اب ایک اور بات ہے، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تخفیف فرما دی ہے۔ یہ بہت اہم اور گہرا مضمون ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر خدا کے نے اپنے اختیار میں نے یہ ساری باتیں رکھی ہوتی کہ کتنے کتنے سے لڑیں، تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں 2 سے بڑھ کر فی الحال طاقت نہیں ہے، تو اگر وہ 1000 حملہ آور ہو جائیں اور تم صرف 100 ہو تو پھر کیا کرو گے؟ وہ طاقت رکھتے تھے، شروع میں ان کی نسبت زیادہ تھی، جوں جوں اسلام نے ترقی کی تناسب اسلام کے حق میں ہوتا چلا گیا۔ تو خففہ کا مطلب ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے اس نے تم سے وہ بوجھ اٹھا لیا ہے اور ہلکا کر دیا ہے۔ تم بے فکر رہو، جتنی تمہیں طاقت ہے اس سے زیادہ کا مقابلہ نہیں کروائے گا، اور اگر کروائے گا تو خدا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ بدر کی ہوئی ہے۔ وہ 1 اور 2 کی نسبت سے کچھ معاملہ آگے بڑھ چکا تھا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرشتے اتارے اور خاص مدد کی اور ان پر روب ڈالا اور کنکریاں جو تھیں وہ آندھی بن گئیں۔ تو طاقت کے لحاظ سے وہ 1 اور 2 کی طاقت تو رکھتے تھے، چونکہ خدا نے تخفیف فرمائی تھی اور اس تخفیف کی نسبت سے کچھ زائد حملہ آور ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا۔ تو یہ ایسا کلام ہے جس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت پر ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اس مضمون کو سمجھنے کے بعد دشمنوں کو جو اعتراض ہیں بالکل بیہودہ اور لغو اور بے حقیقت دکھائی دیتے ہیں۔ اول ان کو لڑنے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، تحریض کرنی پڑتی تھی۔ پھر وہ قوم کیسے لڑائی پر جرأت کرے جو جانتی ہے کہ کمزور ہے، اور جس پر ایمان ہے وہ فتویٰ بھی دے رہا ہے کہ ابھی تم کافی کمزور ہو، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا ہو کہ کمزوری کے باوجود تمہیں دگنوں سے تو لڑنے کا موقع ابھی بھی مل سکتا ہے، یعنی تمہاری میکسیمم طاقت اس وقت سب چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 100 کے مقابلے پر 200 کا احتمال موجود ہے، اس کے لیے تیار رہو۔ تو یہ تو بظاہر دل ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ ان ایسے لوگوں کو مال کی خاطر کیسے ضرورت ہو سکتی ہے حملے کرنے کی؟ اور جب ویسے ہی مال سے محبت ان میں اس حد تک نہیں تھی کہ اپنی غیرتوں کو اس پر قربان کر دیتے۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہاں یہ یاد رکھیں کہ ضعفن سے مراد وقتی حالات کی جسمانی اور اموال کی کمزوری ہے، نہ کہ اور کسی قسم کی کمزوری۔ اور یہ وعدہ پھر خدا نے ہمیشہ پورا فرمایا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں غیر معمولی طاقت نہیں آ گئی جس کا روب سے تعلق تھا، اس وقت تک ان کی مٹ بھیڑ بھی کم و بیش اسی نسبت سے ہوتی رہی، اور رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا چلا گیا دشمن کی تعداد میں حملہ آوروں کے لحاظ سے، اور یہ نسبت بدلتی گئی ہے۔ یہ سارا ایک ترتیب دیا ہوا معاملہ ہے۔ جنگ احد میں یہ نسبت دشمن کے حق میں اور بڑھ گئی تھی۔ کیوں جی؟ کتنی تعداد تھی؟ 700 مسلمانوں کی تھی اور 3000، تو 7 × 21 7 × 28
1 और 4 की हो चुकी थी, मैं ये बता रहा हूँ, और जंग अहज़ाब में 1 और 10 की तकरीबन बन गई थी। तो इस्लामी जंगों का जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शुरू हुई और आपकी ज़िंदगी तक रहीं, आप ये देखेंगे कि ये तदरीजन बढ़ता हुआ तनासुब है इस रंग में कि दुश्मन को मुकाबले के वक्त रफ्ता रफ्ता तनासुब में फ़ौक़ियत हासिल होती गई और मोमिनों को उसके मुकाबले पर तनासुब में नुकसान होता रहा और नतीजा हर सूरत में बिल आखिर मोमिनों की फतह पर हुआ और दुश्मन नाकाम नहीं कर सका। जो कुरान करीम ने नतीजा निकाला था, ये नहीं था कि हर जंग में ज़रूर तुम उनको बर्बाद कर दोगे। नतीजा ये है कि जो कुछ भी वो कर लें ला युजिज़ून, वो आजिज़ नहीं कर सकेंगे और रफ्ता रफ्ता इस्लाम ही गालिब आता चला जाएगा। इस राह में वो कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकते। वल्लाहु मास्साबिरीन, और आखिर पर याद दिला दिया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्द, और जहाँ तक जंगी कैदियों की हिर्स है उस पहलू को भी खुदा ताला ने इजाला फरमा दिया। फरमाया तुम्हारी रोज़मर्रा की जो चपकलिशें होती रहेंगी उनके नतीजे में कोई हाथ आए तो जंगी कैदी नहीं है खुदा के नज़दीक। इसलिए नबी के लिए को ज़ेब नहीं देता कि जब तक ऐसी लड़ाई न लड़े जिससे ज़मीन में खून बहा दिया गया ये कहा जा सकता हो, उस वक्त तक वो किसी को कैदी बना ले। तो आज़ादी इंसान की कैसी अजीम हिफाजत फरमाई गई है और मोमिनों से ये इल्ज़ाम भी दूर फरमा दिया कि वो ग़ुलाम बनाने की खातिर, पकड़ने की खातिर वो छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते थे। लड़ते किसी गरज से भी हों, उनको ग़ुलाम बनाने की इजाज़त नहीं थी जब तक के भरपूर लड़ाई का मौका पेश ना हो, मौका पेश ना आए। तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, इन बातों में दुनिया की फ़वाइद तुम्हारे पेश नज़र रहते हैं। और तभी बात है जिनकी लड़ाइयाँ हुई हों, खा 10 की 20 से हुई हो, वो समझते हैं कि हमने लड़ाई की है और अब हमारे हाथ कुछ हाथ आया तो हमारा होना चाहिए। ये इंसानी फितरत की बात है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह को आखिरत अजीज़ है, यानी तुम्हारी आखिरी भलाई। अगर छोटी छोटी चपकलिशों से तुमने ग़ुलाम बनाने शुरू किए तो इस्लाम के आला मकासद को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए खुदा ताला इन आर्ज़ी फ़ायदों से तुम्हें महरूम करता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब, बुज़ुर्गी वाला और हिकमत वाला है। लौला किताबु मिनल्लाह सबक़ा लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, अगर खुदा ताला की तरफ से ये बात तयशुदा न होती, किताबुन का मतलब है ये तकदीर न लिखी हुई होती, सबक़, और ये पहले फ़ैसला गुज़र ना चुका होता, और ये पहले ही गुज़र चुका है कि वो आज गालिब नहीं आएंगे, तुमने बहरहाल गालिब आना है। अगर ये तकदीर खुदा ताला ने पहले ही से ना लिख रखी होती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथी हर तौर हर सूरत में गालिब आएंगे, तो बाज़ तुमसे जो कमज़ोरियाँ पैदा हो, तुम में से कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, उनके नतीजे में तुम्हें बहुत बड़ा अज़ाब पहुँच सकता था। और आइंदा होने वाली जंगों के वक्त जो भी मुसलमानों से बाज़ दफ़ा गलतियाँ हुई हैं, इनफरादी हों या छोटी छोटी जमातों से, उनके मुतल्लिक पेशगोई मौजूद थी, ये अब यहाँ मौजूद है इस सूरत में कि ऐसी बातें हो सकती हैं नेक मुखलिस लोगों से भी, उनमें से बाज़ कुछ ऐसी गलतियाँ करें जो सारी कौम के लिए अज़ाब का मुजिब बन जाएं।
اور تم ایسے کرتے رہے ہو اور کرتے رہو گے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں ہر قسم کے ایمان کے لوگ بھی شامل تھے، ہر قسم کے عقل اور فہم کے لوگ بھی شامل تھے، جن کی ابھی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی۔ بعض اس نیت سے خط لکھتے تھے مکے والوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ دیکھو فلاں بات یوں ہو جائے تو تم بچ کے رہنا، گویا کہ ہماری لڑائی کا ہمارا یہ نیت ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ یہ پوری بات نہ بھی کھولتے ہوں تو اپنے دوستوں کو تنبیہ کی خاطر کہ تم دشمن کے ساتھ نہ نکلنا، کچھ ہونے والا ہے، اس قسم کے اشارے کیا کرتے تھے۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ تقدیر، طے شدہ تقدیر لکھ رکھی تھی کہ ان باتوں کے باوجود اسلام کے غلبے کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ اس لیے پکڑے جاتے تھے ایسے لوگ، ان کی تحریریں پکڑی جاتی تھیں، یا بعض صورتوں میں جو اتنا نقصان پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچا۔ جنگ احد میں بھی اس کی مثال ہوئی ہے، سامنے آئی ہے، جنگ حنین میں بھی اس کی مثال سامنے آئی۔ تو یہ ایک اصولی مستقبل کی پیشگوئی ہے جس کا ذکر چل رہا ہے کہ یہ تو خدا نے تقدیر لکھ لی ہے، اس لیے اگر تم کچھ کر بھی دو ایسی بات کہ جس سے عام دنیا کے حالات میں تمہیں نقصان پہنچنا چاہیے اور اسلام کو ناکام ہو جانا چاہیے، پھر بھی اسلام ناکام نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایسے پہلو ہیں جن کو مشرقی مستشرقین کے سامنے ایک بہت مؤثر جواب کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے اب تک اس مضمون پر اس نہج سے ان کو جواب نہیں دیا گیا کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بارہا مقابلوں کے وقت مسلمانوں ہی سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں جن کے نتیجے میں اگر خدا کی تقدیر خاص کام نہ کرتی تو اسلام مٹ چکا ہوتا، اور اس چیز کو محسوس بھی کیا ہے ان لوگوں نے۔ چنانچہ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض شدید معاندین نے بڑی حسرت سے کہا ہے کہ مسلمان تو ایسی غلطی کر بیٹھے تھے کہ مٹ جانا تھا انہوں نے، عرب بے وقوفوں نے، مکے والوں نے کیوں ایسا نہ کیا، کیوں پلٹ نہیں پڑے، کیوں آخر وقت تک ان کو ہلاک کرنے کے بعد رخصت نہ ہوئے۔ پھر جب مسلمانوں نے پیروی کی ہے بعد میں کمزوری کی حالت میں زخموں کے ساتھ، تو پھر بھی وہ مکے کے سرداروں کو کہ مت ماری گئی اللہ کی طرف سے، ان کے وہ مخبوط الحواس کر دیا اللہ نے، ورنہ دنیاوی تدبیر کے لحاظ سے وہ بہترین موقع تھا کہ وہ پلٹ کر ان پر جھپٹتے، اور ان کے لیے بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ مدینہ تک پھر ان کی پشت پناہی پر کچھ نہیں تھا، اور مدینہ 3 دن کے فاصلے پر تھا۔ تو یہ باتیں ہیں جن کی طرف خدا یہاں ذکر فرما رہا ہے، جن کا، اور جن کے نقطہ نگاہ سے مستشرقین کے منہ اس طرح بند نہیں کیے گئے جس طرح اس آیت سے طاقت لے کر جواب دینے والے منہ بند کر سکتے تھے۔ یہ پہلو بھی دیکھو، غلطیاں کتنی ہوئی ہیں، اور عام دنیاوی حالات میں ان غلطیوں کے نتیجے میں اسلام کبھی کا مٹ چکا ہوتا، آغاز ہی میں ختم ہو جاتا، مگر دیکھو خدا کا وعدہ کس شان سے پورا ہوا ہے۔ کتبہ پہلے کی جو بات ہے یہ تقدیر ہو چکی تھی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا۔ اس میں ہمارے جو مفسرین ہیں وہ قرآن کریم کی وسیع عظیم پیشگوئیوں کو محدود کرنے کا کافی شوق رکھتے ہیں۔ وہ شان نزول میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں غلطی تھی، اس سے ان کو عذاب پہنچ جانا تھا۔ یہ بحث نہیں ہے، ایک اصولی فیصلہ ہے، ایک اصولی تقدیر ہے جو جاری ہو رہی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو تمہیں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا ہو، حلالاً طیباً، حلال جانتے ہوئے اسے اور طیب سمجھتے ہوئے، یعنی اس میں کسی ناپاک چال کا دخل نہ ہو، ضرورت سے زیادہ مال ہتھیانے کے لیے کوئی نہ جھوٹ بولا گیا ہو، نہ اور کوئی شرارت ہو، اور وہ حلال ہے۔ یہاں صرف حلال سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب وہ مال غنیمت لوگے تو کچھ سور بھی آئیں گے وہ نہ کھا لینا،
माल गनीमत तो अमूमन जंग के मैदान में आया करता है। यहाँ खाने से मुराद इस्तेमाल है। खाने से मुराद अपने ज़ेरे इस्तेमाल लाओ, उसमें हथियार भी थे, दूसरी चीज़ें भी थीं। तो जो शर्त है हलालन तय्यबा की, ये ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों में भी आ जाती है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। यहाँ ये लोग मुफस्सिरीन, जो मैंने इशारा किया, इस किस्म की बातें लिख देते हैं कि खुदा ताला की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि कैदियों को फिदिया देकर छोड़ दो, मगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में ऐसा किया, तो उसकी तरफ भी इशारा है। बाज़ और इस तरह के इशारे हैं तक़सीम अमवाल में या इन बातों में। तो इन सब बातों को अल्लाह रद्द फरमा रहा है। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। मोमिनों से बाज़ गलतियाँ हुई, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी ऐसी गलती में शरीक नहीं थे। और हलाल तैयब के सिवा आपके ज़हन में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती थी, नामुमकिन था। बस हलाल तैयबा में यहाँ बाद में तक़सीम के वक्त जो रविश है उसकी तरफ इशारा है कि उस वक्त अपने नफ्स की खातिर नाजायज़ ज़राए ना इस्तेमाल करना, और जो कुछ मुयस्सर आए खुदा की तरफ से हलाल हो और पाकीज़ा तरीक़ पर हो, उसे बेशक इस्तेमाल करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है, बार बार रहम फरमाने वाला है। ए नबी, कुल लिमन फ़ी ऐदीकुम मिनल असरा, उनसे कह दे जो तुम्हारे हाथों में कैदी बना के लाए, तुम्हारे हाथों, तुम्हारे सुपुर्द किए गए हैं। फ़ी ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों में हैं, तुम्हारे कब्ज़ा कुदरत में हैं। इन यालमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरन मिम्मा उख़िज़ मिनकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कोई अच्छी बात देखेगा, भलाई की बात पाएगा, तो तुम्हें उससे बहुत बेहतर दे देगा जो तुमसे लिया गया है। और यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारी बख्शिश भी फरमाएगा। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह के मंशा के मुताबिक उसकी इजाज़त से जंगी कैदियों से फ़िदिया लेकर उनको छोड़ने का जवाज़ मौजूद था, और वरना यह आयत कोई माने न रखती। मुराद ये है कि जंगी कैदियों को तुम छोड़ोगे, और जब छोड़ोगे तो उनसे फ़िदिया लेना है, जंगी तावान वसूल करना है, और वो ऐसा तावान होगा जो उनके दिलों पर बोझ भी बनेगा। तो उनकी दिलदारी की खातिर उस बोझ को कम करने के लिए मलाइमत से उनको समझाना कि ये जो तुमसे लिया जा रहा है, अल्लाह राज़िक़ है, और अगर तुमने सही तरीक़े इख्तियार किया और आज़ाद होने के बाद शरारतें न की, तो अल्लाह का वादा है वो तुम्हें ये अता कर देगा, जो कुछ तुमसे लिया गया है तुम्हें ये उससे बल्कि उससे बेहतर अता कर देगा। ये भी अजीब पेशगोई है जो उस दौरान की जा रही है, और कामिल अल्लाह पर कामिल ईमान का तकाज़ा है कि ऐसी बातें हों, और जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखता है वो उसकी तरफ गलत बातें मंसूब कर ही नहीं सकता, और कामिल ईमान ना हो तो ये बातें ज़हन में आ ही नहीं सकती। इसलिए ये बहुत एक दिलचस्प बात है। इस किस्म की बातें कुरान करीम में लिखी हुई हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल ईमान पर रोशनी डालती हैं, और साथ ही ये साबित करती हैं कि अगर ऐसा कामिल ईमान वाला शख्स है जो ये बातें सोच रहा है और काफिरों से भी ये वादे कर रहा है, तो वो उसकी तरफ गलत बातें कैसे मंसूब कर सकता है जिस पर कामिल ईमान है। तो लाज़िमन अल्लाह ताला ही ने ये तालीम नाजिल फरमाई है, वरना जंग के दौरान इस किस्म की बातें कहने का तसव्वुर भी इंसान के दिल में पैदा नहीं होता। तावान ले लिया, फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि तुम्हें खुदा देगा और बहुत देगा। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आइंदा उनको फिर जंग की तहरीस की जानी थी,
اور ان کی دنیا کی خوشحالی اس بات سے مشروط کی گئی ہے کہ اب تو تم سے تاوان لے لیا گیا، یاد رکھنا اگر تم نے رد عمل کے طور پہ کسی انتقامی کارروائی کا خیال دل میں اب تم رد عمل کے طور پر کسی انتقامی کارروائی کا خیال دل میں لائے تو تمہیں وہ فائدے نہیں پہنچیں گے جو خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے اپنی اصلاح کی تو تمہیں مالی دنیا کے فائدے بھی پہنچ جائیں گے اور تمہارے سارے نقصان پورے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو مضمون ہے، اس پہلو سے آیا تاریخ نے یہ ساری باتیں محفوظ رکھی ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنے والی باتیں ہیں، مگر ہے بہت دلچسپ مضمون جس میں تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ جنگی قیدی جنہوں نے واپس جا کر اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کی، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے جو ایمان لے آئے، ان کے مالی حالات پر کیا اثر پڑا ہے، اور وہ جنہوں نے شرارتیں جاری رکھی ان کا کیا حال تھا۔ تو ایک بہت بڑا دلچسپ تحقیق کا مضمون کھل جاتا ہے یہاں، اور ان سب باتوں میں ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ احمدیوں کا فرض ہے کہ قرآن کی تائید میں جہاں جہاں دروازے کھڑکیاں کھلتی ہوئی دکھائی دیں وہاں داخل ہوں اور پوری جستجو کریں، مگر اس جستجو کے لیے وقت بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا وقت سر دست ختم ہے۔ السلام علیکم۔